السلام علیکم مائی یوٹیوبرس۔ آج ہم بات کریں گے محمد بن قاسم پر۔ محمد بن قاسم بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 665 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جبکہ حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقافی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ماں کی آغوش میں تربیت پائی، اور عربی ماؤں کی گود میں تربیت پانے والا مجاہد کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یتیم ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم تو نہیں ہو پائی، مگر فنون حرب میں ناقابل تسخیر مہارت حاصل کی، اور کم عمری میں ہی ان اسلامی فوجوں میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ ان کی سپہ سالاری بھی حاصل کر لی۔ جن فوجوں نے کیسر و کسرہ راتوں کی نیند و سکون اڑا دی تھی، وہ لوگ ان اسلامی فوجوں سے ایسے ہی خوف کھاتے جیسے بکریاں شیر کو دیکھ کر، مگر انہیں اس بات کی غلط فہمی ضرور تھی کہ اسلامی شیر بھوکے رہ سکتے تھے مگر کبھی کسی گناہ کو اپنا شکار نہیں بناتے۔ لیکن اگر کوئی ان کی آن بان اور شان، ان کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا اور خدا رسول کے بنائے ہوئے حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتا تو پھر باب خیبر کو اکیلے بازوؤں پر اٹھا کے پھینکنے والا مرد مجاہد اس قوم کا فرد، اور مصر و شام، ایران و ورما کی حکومت کو تاراج کرنے والے سپاہی اس قوم کے ہوتے ہیں۔ شاید ان باتوں سے سندھ کا راجہ طاہر آگاہ نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی کیوں مارتا۔ خیر، جب کسی کی شامت آتی ہے تو وہ ایسی غلطیاں کر ہی ڈالتا ہے۔ یہی غلطی راجہ طاہر نے بھی کی۔ ان ڈاکوؤں پہ قدرت ہونے کے باوجود اس نے ٹالنے کے لیے کہلا بھیجا کہ اس کا ان ڈاکوؤں پر اختیار نہیں، جبکہ وہ حاکم ہی کیسا جس کی رعایا پر قدرت نہ ہو۔ یہی بات حجاج بن یوسف کو کھٹکی تو اس نے اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنا کر سندھ کے محاذ پر بھیج دیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کی شادی ہو چکی تھی۔ شادی حجاج کی بیٹی زبیدہ سے ہوئی، یا پھر ایک روایت کے مطابق قبلہ بنو تمیم کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی، اور جس وقت محمد بن قاسم کو اپنی شریک حیات کے ساتھ زندگی کے لطف اٹھانے چاہیے تھے، اس وقت وہ ہندوستان جیسی بڑی ریاست کے جنگی محاذ پر تھے۔ یہ ان کے عزم و استقلال، تبلیغ اسلام کے جذبے اور مسلمانوں مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کو نجوبی ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال محمد بن قاسم نے سندھ کا رخ کیا اور معمولی مذمت کے بعد چھوٹے چھوٹے قصبوں کو فتح کرنا شروع کیا، اور پھر راوڑ کے میدان میں بر صغیر کی تاریخ کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں اگر ایک طرف راجہ طاہر کے ساتھ دیگر ریاستوں کے حکمراں اور ان کی فوجیں شامل تھیں تو دوسری طرف 17 سال کا کم سن مرد مجاہد، اور اس نوجوان مرد مجاہد نے ان راجاؤں کو ایسی عبرت ناک شکست دی۔ ان کے 60,000 جنگجو اسیر بن گئے، لاتعداد مارے، پوری فوج تتر بتر ہو گئی، خود راجہ طاہر بھی مارا گیا۔ اس فتح نے ہندوستان کی سرحدوں میں اسلامی فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ تو محمد بن قاسم کی شجاعت، بہادری، جنگجوئی اور سپہ سالاری کی داستان تھی، مگر اس عظیم فتح کے بعد دنیا نے محمد بن قاسم کے اخلاق و کردار کے پس پردہ دل میں خدا اور رسول کی سچی محبت بسانے والے ایک صاحب ایمان کی مروت، محبت، شفقت اور حسن اخلاق کی جھلکیاں مسلسل 3.5 سال تک دیکھیں۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے نوجوانی کے باوجود پورے سندھ میں امن و امان قائم کیا۔ برسوں سے شخصی حکمرانی کے شکار عام آدمی کو اسلامی سلطنت کے زیر سایہ مساوی درجہ دیا، مملکت کے انتظامات بہتر بنائے اور نظام انصاف قائم کیا۔